یہ بہت ہی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان صحیح بخاری شریف کے اندر، اس کے علاوہ صحیح مسلم شریف کے اندر، سنن نسائی شریف کے اندر، ابن ماجہ شریف کے اندر اور دیگر احادیث کی کتب کے اندر یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم کو اس طرح گزارا کرتے تھے۔ ہم سب کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قالت لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فإنہ کان یصوم شعبان کلہ۔ ہم سب کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں سے میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، یہاں تک کہ شعبان المعظم کا جب مہینہ ہوتا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سارے کے سارے مہینے کو نفلی روزوں کے اندر گزار دیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب احمد میں اور اس کے علاوہ ابو داؤد شریف کے اندر، صحاح میں سے ایک کتاب نسائی شریف کے اندر اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو ہم سب کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر کرتی ہیں، فرماتی ہیں، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمام مہینوں میں سے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نفلی روزے رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، مگر شعبان المعظم کے مہینے میں آپ اس قدر نفلی روزے رکھتے، اس قدر کثرت سے روزے رکھتے، ثم یصلہ برمضان، یہاں تک کہ ان روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیتے۔ بلکہ ہم سب کی امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں، خود فرماتی ہیں، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا انہ کان یصل شعبان برمضان۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو 12 مہینوں میں سے کسی بھی 2 مہینوں کے اندر مسلسل پے در پہ بغیر روزہ چھوڑے کسی مہینے کے اندر روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، الا انہ کان یصل شعبان برمضان، یہاں تک کہ شعبان المعظم کے اندر آپ مسلسل روزے رکھتے، یہاں تک کہ ان روزوں کو رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ملا دیتے۔ تو ہمیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان المعظم میں جو سب سے زیادہ کثرت سے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ عمل کرتے تھے، تو وہ شعبان المعظم کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حدیث پاک نسائی شریف کے اندر موجود ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، اے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ماہ شعبان المعظم کے اندر
اتنے کثرت سے روزے رکھنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ آخر کون سی ایسی چیز ہے کہ میں نے ان 11 مہینوں کے اندر، رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں کے اندر آپ کو کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جتنے میں نے آپ کو روزے شعبان المعظم کے اندر روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ آخر آپ یہ عمل کثرت سے کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ یہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ رمضان المبارک سے پہلے اور رجب المرجب کے بعد آتا ہے، یعنی رجب اور رمضان کے یہ درمیانی مہینہ ہے۔ کثرت سے لوگ اس مہینے کے اندر غفلت میں پڑے رہتے ہیں، نیک اعمال کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ بہت ہی عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ شعبان المعظم ایسا برکت والا مہینہ ہے، ایسا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر انسان کی زندگی کے جو نامہ اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں اللہ کا محبوب ہو کر یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میری زندگی کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، مجھے یہ محبوب ہے کہ اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ مزید دوسری حدیث پاک کے اندر کہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم سب کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شعبان المعظم کے اندر جو اعمال تھے ان کو ذکر کر رہی تھی، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو فرمانے لگی کہ میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تمام مہینوں سے زیادہ آپ کو شعبان المعظم میں روزے رکھنا کیوں پسند ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ان اللہ یکتب علی کل نفس میتۃ تلک السنہ، یہ شعبان المعظم کا ایسا مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں آنے والے سال کے اندر ہر وہ ذی روح چیز کہ جس نے موت کو چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا تقاضا پورا کرنا ہے، اس کا اس ماہ مقدس کے اندر شعبان المعظم کے اندر اس بندے کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ فَأُحِبُّ أَن يَأْتِيَنِي أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، لہذا میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا وصال نامہ لکھا جا رہا ہو میں حالت روزہ میں ہوں۔ یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روزہ ایک بڑی عظمت والی نیکی ہے۔ یہ روزہ ایسی عظمت والی اور برکت والی نیکی ہے کہ جس کے بارے میں خود رب تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ مطلب کیا کہ روزے کے اندر کسی طرح کی کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ روزے کے اندر اتنی عظمتیں اور برکتیں انسان کے لیے رکھ دی ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک نفلی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس فاصلے کی مقدار کی طرح اس بندے کو دوزخ کی آگ سے دوری عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ اس قدر ایک نفلی روزہ رکھنے کی برکتیں ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ ماہ شعبان المعظم میں جو کثرت سے ہمیں ایک عمل کرنا چاہیے،
اس مہینے کو روزے کی حالت میں گزارنا چاہیے، اور اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ 15 شعبان المعظم سے آخر تک ہی آپ روزے رکھتے جائیں اور جسم کے اندر اس قدر کمزوری آ جائے، جسم کے اندر اس قدر سکت ختم ہو جائے کہ رمضان کے فرضی روزے ہی نہ رکھ پائیں۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، تمہارے اندر برداشت ہے، تم ماہ شعبان المعظم کے روزے رکھو، لیکن اگر تجھے لگتا ہے کہ میں شعبان المعظم کے زیادہ سے زیادہ روزے رکھوں گا، روزے رکھنے کی وجہ سے میرے جسم کے اندر زیادہ کمزوری آ جائے گی، اس قدر کمزوری پیدا ہو جائے گی کہ میں رمضان کے روزے بھی نہیں رکھ پاؤں گا صحیح طریقے سے، تو پھر اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اس بندے کو چاہیے کہ شعبان المعظم کے 15 تاریخ تک روزے رکھ لے، اور پھر آگے والے جو 15 دن ہیں ان دنوں کے اندر روزے نہ رکھے، تاکہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں ان روزوں کو رکھنے میں ہم سب کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ تو سامعین محتشم، یہ شعبان المعظم یہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ابن رجب حنبلی بیان کرتے ہیں، حسب بن سہل فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار عالم، آپ نے مجھے 2 عظیم مہینوں کے درمیان رکھا ہے۔ عظیم مہینے سے مراد اس سے پہلے رجب کا مہینہ اور شعبان کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ۔ شعبان المعظم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا پروردگار عالم، تو نے مجھے 2 عظیم مہینوں کے درمیان رکھا ہے، تو میرے لیے کون سی چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا، میں نے تیرے اندر قرآن کی تلاوت رکھی ہے۔ یعنی شعبان المعظم کا یہ ایسا برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے کہ حضرت سلمہ بن کہیل فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کے مہینے کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ بلکہ حبیب بن ابی ثابت فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کے آنے پر کہ یہ قاری قرآن کا مہینہ ہے، کیونکہ قرآن حضرات نے رمضان المبارک میں نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، تو اس ماہ شعبان المعظم کے اندر وہ صبح دوپہر شام کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ عمر بن قیس ملائی فرماتے ہیں کہ شعبان کے آنے پر میں اپنی دکان کو تالا لگا دیتا ہوں۔ شعبان المعظم کا جیسے ہی چاند نظر آتا تھا میں اپنی دکان کو تالا لگا دیتا تھا۔ شعبان اور رمضان میں تلاوت قرآن مجید کے لیے خود کو مکمل طور پر فارغ کر لیتا تھا۔ مطلب کیا کہ شعبان المعظم اور رمضان المبارک میں وہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کا شعبان المعظم کو گزارنے کا ایک عمل تھا، یہ ایک طریقہ کار تھا کہ جو انہوں نے ان طریقوں کو اپنا کر اس ماہ مقدس کی جو برکتیں تھی وہ حاصل کی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہ ان کی لونڈی لؤلؤ کہتی ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ شعبان المعظم کے روزوں کو ایسے ہی رکھتے تھے کہ جس طرح رمضان المبارک کے روزوں کو محبت سے رکھا کرتے تھے۔ یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو صحابہ بھی آپ کی اقتداء پر، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک ایک ادا کو اپنا کر اس ماہ شعبان المعظم کو بھی کثرت سے روزوں کے ساتھ گزارتے تھے۔ تو سامعین محتشم، یہ ماہ شعبان المعظم یہ بڑی ہی عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس کے اندر
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ بندوں نے جو اعمال آنے والی زندگی میں کرنے ہیں، کتنا ان کو رزق دیا جانا ہے، ان تمام کے بارے میں بھی فیصلہ فرماتا ہے۔ ہم سب کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتا، کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو اپنے بستر پر نہ پایا، اپنی خوابگاہ پر نہ پایا، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، یعنی رات کا وقت تھا، نصف شعبان المعظم کی رات تھی، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ایک سے زیادہ ازواج تھی، تو ہر ایک کے لیے آپ نے باری تقسیم کی ہوئی تھی۔ امی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی، لیکن انہوں نے جب اپنے بستر پر اپنی خوابگاہ پر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو نہ پایا، تو آپ تلاش کرتی کرتی جو آپ کی دوسری ازواج تھی ان کے حجروں میں جاتی ہیں، لیکن کسی جگہ بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کو نہیں پاتی ہیں۔ بالآخر چلتی چلتی جنت البقیع میں جاتی ہیں، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام جنت البقیع کے اندر ہوتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ تو جب امی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادھر نبی کریم علیہ السلام کو پایا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام امی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمانے لگے، کیا عائشہ، کیا تیرے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ کے پیارے رسول تیرے ساتھ ظلم کریں گے؟ مطلب کیا کہ آج تو تیری باری تھی، میں تجھ کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس چلا جاؤں گا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ظلم کی نسبت اللہ کی طرف بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی طرف بھی نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کی تو ذات وہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پتھر مارتا ہے، اگر آپ کو کوئی گالیاں دیتا ہے، تو آپ پھر بھی اس کو دعا دیتے تھے۔ وہ امی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، یہ شعبان المعظم کے اندر جو 15ویں رات ہوتی ہے، جسے ہم شب برات کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اس رات کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنی شیان شان کے لائق آسمان دنیا پر جلوہ گر فرماتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبِ، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عرب کے اندر قبیلے ہیں، ان قبیلوں میں سے جو قبیلہ کلب ہے، اس قبیلہ کلب کے اندر بکریاں اتنی ہیں کہ اور کسی قبیلے کے اندر اتنی بکریاں نہیں ہیں۔ 15 شعبان المعظم کی رات کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ قبیلہ کلب کے اندر جو بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں، ان بالوں کی تعداد کے برابر وہ لوگ جو جہنم میں جانے کے مستحق ہوئے تھے، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ بلکہ دوسری حدیث پاک کے اندر اس طرح الفاظ ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ 15 شعبان المعظم کی ایسی عظمتوں والی برکتوں والی رات ہے کہ آنے والی زندگی میں انسان نے زندہ رہنا ہے یا اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسے خوشیاں ملنی ہے یا غم نصیب ہونا ہے، اس کے رزق کے اندر زیادتی ہے یا کمی ہے، اس کو اولاد دینی ہے یا اس سے اولاد کو چھین لینا ہے۔ گویا کہ اس کی زندگی کے اندر جتنے بھی معاملات ہونے والے ہیں، یہ 15 شعبان المعظم کی رات کو
انسانوں کے لیے فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کہ جن کا نام حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان المعظم کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنی شیان شان کے لائق آسمان دنیا پر جلوہ گر فرماتا ہے، یعنی اپنی رحمت کی نظر اپنی مخلوق کی طرف ڈالتا ہے، اور اپنی مخلوق کی اللہ تعالی کی ذات بخشش فرما دیتا ہے۔ مگر کچھ بدبخت ایسے بھی انسان ہیں کہ جس رات کے اندر قبیلہ کلب کے اندر جو بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسم پر جو بال ہے، ایک بکری کے جسم سے بال گنتی کرنا شروع کریں تو نہیں کر سکتے۔ اس قبیلہ کلب کے اندر جتنی بکریاں، ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بھی بال ہیں، ان تمام بالوں کی مقدار، مطلب یہ کہ یہاں کثرت بیان کرنا مقصود ہے کہ جس طرح بالوں کی گنتی نہیں ہو سکتی، یہ 15 شعبان المعظم کی رات اتنی عظمت والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے بندوں پر اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے کہ بے حساب لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ مگر پھر بھی کچھ ایسے بدبخت انسان ہوتے ہیں کہ اس عظمت والی رات کے اندر بھی وہ اپنی بخشش نہیں کروا پاتے۔ وہ کون سے انسان ہیں؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مشرک۔ سب سے پہلے کون سا انسان؟ یعنی کہ وہ آدمی جو اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے، عبادت کے لائق سمجھے، اس کی صفات کے اندر دوسروں کو شریک ٹھہرائے، جس طرح کے غیر مسلم بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، اس رات کے اندر ایسے بندے کی بخشش نہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر فرمایا او مشاحن، کہ وہ آدمی جو اپنے دل کے اندر صرف اپنی ذاتی اغراض کے حوالہ سے بغض اور حسد رکھنے والا ہے۔ صرف آج یہ ماہ شعبان المعظم کی نصف رات آنے سے پہلے، یہ 8-10 دن پہلے جو میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، یہ ایک میسج ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ جس کی وجہ سے آج کا میں نے یہ عنوان رکھا ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ خامیاں پائی جاتی ہیں، یہ آنے والی برکتوں والی جو رات ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو ان خامیوں سے بچا لیجئے، ان کو دور کر لیجئے۔ ایک مشرک آدمی کی اس رات کے اندر بخشش و مغفرت نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر او مشاحن، وہ آدمی جو اپنے دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، دوسرے لوگوں کے بارے میں بغض حسد رکھتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ آدمی جو چغل خور ہے۔ چغل خور تو ویسے ہی محبتوں کے چور ہوتے ہیں، چغل خور تو ویسے بھی محبتوں کے چور ہوتے ہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان محبت چل رہی تھی، اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے اس کی خامی ایسے ہی اپنی طرف سے بنا کر یا کوئی ایسی بات اس سے سن لی، فوری جا کر اس کو بتا دی، اور اس کی بات سن کر کچھ بڑھا چڑھا کر اس کو بتا دی۔ جو محبتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، پھر دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ حالانکہ انسان کو اسلام تو جوڑنے کے لیے آیا ہے، ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن وہ آدمی جو چغل کھوری کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر پہنچا کر لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے فتنے فساد کا سبب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ آج کی رات اس بندے کی بھی بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، جو اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، اپنے قول کے ساتھ، اپنے فعل کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ اپنے والدین کو اذیت پہنچاتا ہے،
ان کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی بھی وہ اس رات میں اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت کی دعا کرتا رہے، لیکن وہ ماں کے جس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہوئی ہے، اس ماں کو تو ناراض کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت کی دعا کر رہا ہے، اللہ کی ذات کو یہ عمل پسند نہیں۔ پھر فرمایا کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا وہ آدمی جو اپنے رشتہ داروں سے اپنا ناتا توڑ لیتا ہے، آسان الفاظ میں کہ مرن جیون ختم کر دیتا ہے، کہ تمہاری خوشی آئے تمہارے غم آئے، ہمیں خوشی نصیب ہو یا غم نصیب ہو، نہ تو ہماری طرف آئے گا نہ ہم تیرے پاس جائیں گے، اپنے ہر طرح کے تعلقات ختم کر لیتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کہ جس نے کسی سے قطع تعلقی کی صرف اپنی ذاتی اغراض پر، ہاں رب کو راضی کرنے کے لیے ہو، وہ ایک علیحدہ عنوان ہے، صرف اپنی ذاتی اغراض کی وجہ سے کسی سے قطع تعلقی کر لی اور 3 دن ایسے ہی گزر گئے، 3 راتیں ایسے ہی گزر گئی، اگر وہ اسی طرح ہی مر گیا تو فمات دخل النار، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیتا ہے۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم، اس کے اندر جو ہمارے کرنے والے کام ہیں، سب سے پہلا کام کہ ہم نے کثرت سے روزے رکھنے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ کثرت سے روزے رکھنے ہیں۔ اگر رمضان المبارک کے ہمارے قضا روزے ہیں تو ان کی ادائیگی کر لیجئے، اگر نہیں تو جسم کے اندر سکت ہے، قوت ہے، برداشت ہے، تو نفلی روزے رکھ کر نبی کریم علیہ السلام کی سنت ادا کر کے اس ماہ مقدس کی برکتیں حاصل کریں۔ اس ماہ مقدس کے اندر دوسرا کرنے والا عمل یہ ہے کہ انسان کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور اسی طرح اس ماہ مقدس کے اندر انسان کثرت سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کرے۔ اس ماہ مقدس کے اندر اگر ایک عمل کرنے والا ہے تو وہ یہ ہے، اگر ہمارے دلوں کے اندر کسی کے بارے میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، ان کو دور کرنا ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر اگر کرنے والا کوئی عمل ہے تو اس رات کے آنے سے پہلے اگر اپنے والدین کا دل دکھایا ہے تو اپنے والدین کو بھی راضی کرنا۔ اگر کسی سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے تو اپنے رشتہ داری کو بھی جوڑ لو۔ تو یہی تمہیں پیغام ہے کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو اپنا لیا، جو چھوڑنے والی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیا، تو یقیناً یہ جو عظمتوں والی آنے والی شعبان المعظم یعنی شب بارات 15 نصف شعبان المعظم کی رات ہے، اس رات میں اللہ کی ذات ہم کو برکتیں عطا فرمائے گا، اور جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں خوشحالیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔